نبی سے ہو جو بیگانہ انہیں دل سے جدا کر دے، جو نبی کا نہیں وہ اپنا نہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدے بادے پیدا دے بادے جان پہ پیدا دے پیدے بادے پیدا دے بادے جان پہ پیدا دے پیدے بادے پیدا دے بادے جان پہ پیدا دے ان جہاں احمد رضا کر دے، جواب عام پیغام شہر احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو مجھے کیا میرے جاب ہے وہ جاب بنا دو جو میری خود گرفتار بنا کر دے، بنا دو جو میری خود گرفتار بنا کر دے، منور میری آنکھوں کو شمشو دعا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، اندازگی جاوانا بے خود کیے دیتے گئے، اندازگی جاوانا آدھے میں تجھے رکھ لو، آدھے میں تجھے رکھ لو۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن امیر معاویہ، جشن امام جعفر صادق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اندازے جاوانا آدھے میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، اور کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی
تھی اب رکھے کو چھپا بیٹھے اب رکھے کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رکھے کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ چالو جی چاہتا گئے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں جی چاہتا گئے تحفے میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن گئے ہاں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن گو نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا اور پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سے ہاں پینے کو تو پی لوں گا پر ذرا سے اجمیر کا ساقی گو اجمیر کا ساقی گو بغداد کا میں کھانا اجمیر کا ساقی گو بغداد کا میں کھانا عادل میں تجھے رکھ لو اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے ہاں بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا بے خود کے یہ دیتے گئے انداز کے جابانا عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانا السلام علیکم آئیے مل کر آخری کرام کلام حضور مفتی اعظم ہند بتضمین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا جناب شاعر تڑپنے دل میں تو ہے انتظار آنکھوں میں تڑپ ہے دل میں تو ہے انتظار آنکھوں میں یہ شوق دید رہے بار بار آنکھوں
میں یہ شوق دید رہے بار بار آنکھوں میں، اور قرار آئے میری بے قرار آنکھوں میں، تجھے سقید میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں، وہ چھپے ہیں جرم میری شرمسار آنکھوں میں، سزا کا خوف ہے ان اشک بار آنکھوں میں، چھپے ہیں جرم میری شرمسار آنکھوں میں، سزا کا خوف ہے ان اشک بار آنکھوں میں، اور اندھیرا چھانے لگا بار بار آنکھوں میں، وہ نور دے وہ نور دے وہ نور دے میرے دیدار آنکھوں میں، کہ جلوہ گئے رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گئے رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، توجہ نظر نہ آئے تو بے نور سی ہے یہ آنکھیں، وہ دکھائی دے تو بڑی قیمتی ہے یہ آنکھیں، نظر نہ آئے تو بے نور سی ہے یہ آنکھیں، دکھائی دے تو بڑی قیمتی ہے یہ آنکھیں، اور نظارے سارے اگر کر چکی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی گئی یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار تو پہلے پیر عطا جام ہو مجھے ساقی، تمام امید نشہ جام کا رہے باقی، اور مچل کے عشق میں نغمہ سنائیے رضوی، پیا گے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا گے جام محبت جو آپ نے
ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا ہمارے آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ملائک ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں. خدا نے یوں بنائی ہے میرے مصطفیٰ کی صورت کہ نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں. اور زور سے تعجب کیا اگر شاعر سخنور نعت پڑھتے ہیں، میاں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. میاں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں. اور یہاں پر نزدیوں کو نعت سے تکلیف ہوتی ہے، وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں. اور عداوت سے پھٹنے لگتے ہیں یزیدیوں کے کلیجے حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں. حسینی قافلے میں جب 72 نعت پڑھتے ہیں. اور آقا جس مسجد میں سنتے تھے حسان سے نعتیں، آقا جس مسجد میں سنتے تھے حسان سے نعتیں، وہاں کے آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے ہیں. وہاں کے آج بھی محراب و منبر نعت پڑھتے ہیں. عشق ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو کب سمجھ میں آئے گا. عشق ہو تو میری طرف دیکھیں، آنے والے آتے رہیں گے، یہ ہمارے علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں. ویلکم. اب میری طرف توجہ رکھیں، بس میں مائع حضرت کو سپرد کر رہا ہوں، بس ماحول بنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ قبرستان کا ماحول بنائے ہوئے ہیں نا، اس کو ہٹا کر میں ہندوستان میں لانا چاہتا ہوں. حضرات حضرت بیدار تو ہے نا، پہلے یہ جو بیچ میں کھلا ہے اس کو پوٹ کر لیجیے، وہیں پھر مثال دینی پڑے گی. یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان خالصان کی پوٹ کر لیجیے. آگے آئے بدل دو. بولتے سبحان اللہ زور سے. عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو. میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو. اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا. اور اپنے دوسرا اتنے دن پڑوس ان کو بیچنے والے جو بنانے کے لیے شاید اسی کا نقشہ دیکھتے ہوئے ہے
کہ جتنے بھی کیا کرتے ہیں یہ دین ہو اتنا ہم نام محمد پہ جھوٹا کرتے ہیں، اتنا ہم نام محمد پہ جتنے بائکوں میں پناہ کرتے ہیں ذاکر نایت اتنا ہم بہت سے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں. ہم مسجد میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں اتنا ہم مسجد میں آپ حضرات بیدار ہیں؟ کتنے لوگ بیدار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. مفتی محمد جنید ازہری صاحب قبلہ دوسری مرتبہ ہمارے دیار میں آئے ہوئے ہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں. ہم ادا کرتے ہیں. آپ حضرات اللہ کے بارے بولتے ہیں حضرت امام جعفر صادق اعلیٰ حضرت آجا کا ہندوستان کا وفادار مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت چاہیے پھر کا نام ہے چاہیے جو کہا ہے میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الهدى ودين الحق وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. غلام یاسین صاحب نے آپ کو ٹھوکر کے پھر سے زندہ کیا. آپ کو دین کی باتیں ہیں
باد و آباد رکھے. سید سرکار ہمیں اس کو محبت وہی آنکھ ان کا جو منہ ہے اور کوئی دوسری آنکھ کہنے کے قابل ہی نہیں. ابھی آپ نے والوں کا کلام انہیں نہ دیکھا اس کام کی ہے دیا. ان کے والد نے یہ فرمایا وہی آنکھ ان کا سکے اور وہی جو اور وہی جو ان پہ مثال ہے. زمانے کے دو نظر ایک زمانے یہ آنکھ کی نعمت کی اہمیت وہی سمجھ سکتے ہیں جو دل والے ہیں. جن کا دل زندہ ہے وہ ان آنکھوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. آنکھوں میں جو نور ہے اسے بصارت کہا جاتا ہے اور دل میں جو نور ہے اسے بصیرت کہا جاتا ہے. بصیرت والے بصارت کو اچھے سے سمجھ. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہاتھ گھٹنے پکڑ کے رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یا پھر چل کر کے جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا یہ سارے جو عبادت کے کام ہوتے ہیں ان کے ذریعے جو عبادت کے کام ہوتے ہیں وہی عبادت ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کے سر سے لے کر پیر مکمل باڈی سے جو اللہ رسول کی محبت کے کام ہو عبادت میں شمار ہو. آنکھیں بھی عبادت کرتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جب آپ پڑھنا الگ عبادت ہے دیکھنا الگ عبادت ہے. جب آپ اپنے دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ گفتگو پیار سے کرنا اخلاق سے پیش آنا عبادت ہے. آپ دیکھنا زبان یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کیچ اپ کے لیے اور یہ باہر نکالنے کے لیے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور پھر ارشاد
ऐड ठोकर में न डाल, चिड़चियां खाए कहाँ छोड़ के सदका किया। और कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खास के मुख्तलिफ दर्जे हुआ करते हैं दुनिया के अंदर। सारी मखलूक को दुनिया में जमीन पर जो मखलूक पैदा हुई, आप उसके सिर्फ मरातिब के ऊपर गौर करें, फिर शौक के अंदर मैं आपको इतना बताऊं कि सबसे नीचे वो बेजान चीजें हैं, बेजान चीजें जिनके पास कोई जान और मरने की कुव्वत नहीं है। कंकड़ पत्थर, इसको आप उठाओ, चाहो तो अपने लेटरिन में लगा दो, चाहो तो अपने महल में लगा दो, जहां चाहो आप लगा सकते हो। ये वो बात है सिर्फ इंसान की खिदमत के लिए। ये मखलूक से ऊंचा ऐसे मखलूक का है जो बेजान तो है, उसमें बढ़ने की ताकत, जिसको जिसमें नामी कहते हैं, जैसे दरख्त और पौधे हैं, ये बेजान है, लेकिन बेजान के अंदर थोड़ा सा जान वालों से मिलता जुलता एक वस्तु ये है कि ये बढ़ते हैं, तो इसका मर्तबा इससे कम आ गया, ऊंचा हो गया। अब जाहिर बात है कि एक जगह पर अगर पत्थर रखा हो और एक जगह पर दरख्त रखा हो और दोनों में से किसी एक जगह पर बैठना हो, तो इंसान दिमाग वाला जो होगा वो ये कहेगा कि पत्थर हटाओ और वहां पर बैठ जाओ, ये नहीं कहेगा कि इस दरख्त को काट के हटा दो और यहाँ बैठ जाओ। इसलिए कि कुछ पत्थर इसका रुतबा बढ़ा। इसी तरीके से मर्तबे बढ़ते जाते हैं। फिर उनके बाद दरख्तों के बाद उसका मर्तबा है जो जानवर है। जितने जानवर हैं वो सब दरख्तों से ऊंचे मर्तबे वाले। इसीलिए बकरी ऐसी जानदार चीज है जो दरख्त को खाएगी तो कोई इंसान इसका जीने का हक उससे है, तो उसकी खिदमत के लिए आया। जितने जानवर हैं ये जानवरों से फिर ऊंचा मर्तबा उन इंसानों का है जिसको अल्लाह ने अकल अता फरमाई। अकल की इसलिए जानवर को अगर ये खाएगा तो कोई अकल वाला बुरा नहीं कहेगा, कोई अकल वाला इसको बुरा नहीं कहेगा। हाँ, पीने का होगा वो बुरा कहेगा। तो इसलिए हर दूसरी खिदमत के लिए है और अल्लाह खिदमत के लिए है। तो अकल की बात यह है कि खिदमत वाला खातिम हो मुझे है और वो उसके सामने है, यही जटका है और यही सिस्टम काम आती है कि अगर लोग बदल देते हैं तो जो जिसको करना है और खाना है इसको खड़े सामने रखकर क्यों करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं? इसलिए उनके दिलों में अकल नहीं, दिल को अकल नहीं दिया। मेरी गली से इसके पास जिसको खुदा हिदायत है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो गुमराह उसे कभी हिदायत में ऐसा नहीं हो सकती है। ये जानवरों से ऊंचा इंसान होता है, जानदार इंसान होता है, इसलिए उनकी खिदमत में ये जानवर है। अब जो इंसान है इन इंसानों में अगर देखा जाए तो फिर बड़ा मर्तबा किसका है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यरफइल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम। इंसानों के अंदर अल्लाह ताला मर्तबा उससे बढ़ा देता
درجوں زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ عطا فرمایا. لیکن کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جس کے دل میں بصیرت ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے علماء اور مشائخ بڑے سے بڑے اونچے مال اور دولت والے اگر مرسیڈیز لے کر کے بھی آ جائیں، اگر سر پر کوئی دولت ہو تو اسے وہ قبول نہیں کرتے ہیں. اور ایک غریب اگر پھٹی چل اور وہ سارے کپڑے اس کے صحیح نہ ہو لیکن دل میں آتا ہے اس سے فرماتے ہیں. گاڑیاں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے دل میں کی محبت ہو جائے. وہ دل کی بصیرت والے نہیں ہوتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اب ان ایمان والوں میں بھی نہیں ہوئی، اب ایمان والوں سے پھر بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم بات کا علم جس کو ہے، نصوص کا علم جس کو ہے، ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. علم والوں میں بھی ہے اپنے علم کے ساتھ ساتھ عمل والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. بہت اونچا ہے. اس کا مطلب اتنی بات اشارہ ہے کہ علم کی جہاں پر قید ہے حال ان کے پاس ہے، ایمان کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. اگر عمل نہیں بھی ہوا تو علم کی وجہ سے اس کی عزت لازم ہے. جیسے ایک سید نبی کے خاندان سے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جاری ہے، وہ ایمان والا ہونا، ایمان کے بغیر یہ ہمیشہ بغیر ایمان کے کوئی عزت نہیں. سب سے زیادہ ضروری اگر عزت کے بارے میں ہے، شرط کے اول ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان اگر ہوگا تو پھر گنجائش ملے گی. اور اگر ہے آپ کے پاس تو کرنے کی گنجائش ہے. آپ چاہو تو ملک میں بھی رہ سکتے ہو، آپ چاہو تو فلائٹ ٹکٹ کر کے جا سکتے ہو. پاسپورٹ آنے کے بعد پھر تمہاری محنت کے اوپر ہے، لیکن پاسپورٹ کے لاکھ محنت کر لو کچھ نہیں ملے گا. ویزا لگنے والا نہیں. یہ ایمان جنت کے لیے پاسپورٹ ہے. کتنی بھی محنت کر لو جنت ویزا لگنے والا نہیں ہے. اور تم نے محنت نہیں کی لیکن ایمانی پاسپورٹ اگر سلامت رکھا ہے، پکڑا نہیں ہے، کسی ناسمجھ بچے کے ہاتھ میں نہیں دیا، بوڑھے کے ہاتھ میں پاسپورٹ نہیں دیا کہ جو اس کو بیچ کر کے پھر اپنا پیٹ بھرے، ایسے کے ہاتھ میں نہیں دیا. پاسپورٹ کو اگر سلامت رکھا ہے تو اگر ویزے کے لیے دوسرے لوگ محنت دیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ والے جو ہیں تم سے راضی ہو کر کے تم کو بلوا لیں. یہ ساری ممکن چیزیں ہیں، لیکن کب ہوگا؟ سٹیا کب ہوگا؟ جب تمہارے پاس ہوگا. بغیر اس کے کوئی چیز کامیابی کے ساتھ مل نہیں سکتی ہے. بہرحال علم اگر ہوگا تو اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ علم والوں میں بھی پھر اونچے ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے. اب تقویٰ جو ہے، تقوی سے یہاں پر سیر اللہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے تقوی کی منزل شروع ہوتی ہے، سیر اللہ کا رستہ شروع ہو جاتا ہے. تصوف صوفیہ کی زبان میں ابھی 11ویں شریف نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں، ابھی میرا موضوع کچھ اور ہے، بتانا کچھ اور ہے. اب یہ سیر اللہ کے مرتبے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. یہاں سے
بڑھ کر پھر صالحین کی منزل میں جب پہنچتا ہے، صالحین سے اونچا پھر مقام نجبہ میں پہنچتا ہے، نجبہ سے مقام نقبہ میں پہنچتا ہے، نقبہ سے اونچا پھر مقام ابدال آتا ہے، مقام ابدال سے اونچا پھر مقام بدلا آتا ہے، بدلا سے اونچا پھر مقام فردیت آتا ہے، مقام فردیت سے اونچا پھر مقام بزرا آتا ہے، بزرا سے اونچا پھر مقام قطبیت آتا ہے، پھر مقام قطبیت سے اعلیٰ مقام غوثیت آتا ہے، اور مقام غوثیت سے سب سے اعلیٰ مقام غوثیت کبریٰ کا مقام آتا ہے۔ وہ ایسا مقام ہے جس کے بارے میں ایسا کہا گیا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے تیرا۔ یہ اونچے سے اونچے درجے 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 ایسے اونچے درجے کہ ہماری گنتی اور حساب جہاں پر شروع میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، اتنے اونچے سے اونچے یہ مقام ہے، اور غوثیت کبریٰ یہ امت کا لاسٹ اسٹیج ہے، اس سے اونچا پھر کوئی مقام نہیں ہے۔ اب جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے جو رتبے کی آخری حد ہے وہ کون سی ہے؟ مقام غوثیت کبریٰ، جس پر ہمارے غوث اعظم فائز ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں آتا ہے۔ اب ان سے اونچا مقام اس زمانے میں ہے جو زمانہ حضور کی ظاہری زندگی کا، مقام غوثیت کبریٰ پر جو ہو، ایسے غوثیت کبریٰ کی منزل پر رہنے والے، مثال کے طور پر اگر لاکھوں ہو جائیں، اگر بالفرض ہے نہیں لیکن اگر لاکھوں بھی ہو جائیں غوثیت کبریٰ والے، وہ غوثیت کبریٰ کی منزل پر فائز ہونے والے اگر لاکھوں کی تعداد میں سب کے مرتبے اگر ملا دیے جائیں اور ان کے ساتھ جتنے نیچے اولیاء ہیں سب کے روحانی مرتبوں کو ملا دیا جائے تو سارے کے سارے جہاں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، وہ مقام صحابیت کا شروع ہوتا ہے۔ وہ مقام کہاں کا شروع ہوتا ہے؟ صحابیت کا شروع ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، ابھی کہاں شروع ہو رہا ہے۔ یہ شروع جس کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی علماء اور مشائخ اہل سنت جو پوری امت کے نزدیک معتبر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو اجتمع جمیع الامت علی ان ینالوا ادنی رتبۃ من رتب الصحابی لن ینالوا۔ اگر ساری کی ساری امت اپنے رات و دن لگا دے عبادتوں میں، اپنے رات دن میں سارے گناہوں کو چھوڑ دے، یوں صرف دماغ میں ایک مثال صرف کہ بالفرض ایسا ہو جائے کہ دنیا میں بھی بہتری بن سکے۔ عمل اور مرتبے کتنے بڑھ گئے، سب کے سب اس کام میں لگ جائیں اور قیامت تک ان کی ساری نسلیں سب کے سب ولی ہی ولی ہوتے جائیں، سارے کے سارے مرتبے مل جائیں تو ایک وہ صحابی کہ جنہوں نے ہوش کی عمر پائی اور کلمہ پڑھا اور نبی کے چہرے کو ایک بار دیکھا، پھر وہاں سے نکل گئے، گھر پہنچتے ہی خبر سنی کہ حضور وصال فرما گئے، ایک نماز پڑھی نہیں، ایک کرنے کا موقع ملا نہیں، اور حضور وصال فرما گئے۔ یہ آئے گھر پہ، ان کو بھی دکھ ہوا، تھوڑے ہی گھنٹوں میں یہ بھی وصال کر گئے۔ یہ ایسا بندہ کہ جس نے زندگی بھر میں صرف ایک عمل کیا، کلمہ پڑھا، پاسپورٹ کلمہ پڑھا اور نبی کو دیکھا اور وصال ہو گیا۔
پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں، سب کا کہنا ایک ہی ہے کہ وہ ایک نظر دیکھنے والا، یہ ساری امت جس کو ولایت مل گئی اور سب کے سب اولیاء بن گئے، پوری زندگی عملوں میں گزار دی، سب مل کر کے اگر کہ اس انسان کا 100واں حصہ ہمیں مل جائے، اجماع ہے کہ وہ نہیں پا سکتا۔ آپ سوچو کہ درجہ صحابیت کا کتنا اونچا مقام، درجہ صحابیت کتنا اونچا مقام، یہ کتنا ہائی لیول کا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ اتنا اونچا مقام ملا کیسے، کثرت صلاۃ سے، زیادہ نمازوں سے؟ بے شک نمازیں بہت مرتبے دینے والی ہیں، اولیاء اللہ کا شعار، مومن کا شعار، پہچان ہی ایمان کی نماز ہے، اس کے سب سے اعلیٰ عبادت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مولا علی نے یہ فلسفہ ہمیں سمجھایا ہے۔ کب سمجھایا؟ مقام صحبہ میں سمجھایا، جب جنگ خیبر سے واپسی تھی تب سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر، تیرے جہاد پر نہیں، تیرے تلاوت قرآن پر نہیں، سامنے مقابلے میں بھی اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جو بہت اہمیت والا ہوتا ہے، نبی کا تو ہر کام اہمیت والا، لیکن عام طور سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کوئی محنت والی چیز ہو تو وہ سمجھے کہ بات دماغ میں سب کے آ سکتی ہے کہ جہاد وہاں پر کر رہے تھے اس لیے ان کو ضرورت پڑی تو نماز قربان کی، نماز کر رہے تھے اس لیے قربان کی، نماز پڑھ رہے تھے اس لیے اپنی نماز قربان کی، لیکن وہاں کیا ہے؟ نیند پر۔ تو انسانوں کے لیے ایک فری چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے، اس کی کوئی عام انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہے، سب سے اعلیٰ علی نے اتنا قربان کیا۔ دوسرے انسان کو جو آپ نے دیکھا جائے جو سو گیا وہ سو گئے، اس اعتبار سے نیند سب سے نچلا کام ہے، کام کام ہوتا ہے، نیند نیند ہوتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیند کی عزت علی نے بتائی۔ تو جس کی نیند کی یہ عزت ہے، آپ بتاؤ ان کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا، ان کے جہاد کا عالم کیا ہوگا، اور ان کی نمازوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج کل سے کسی نے نہیں، کس نے؟ مولا علی نے باری قربان کر دی، کس پر؟ تیری نیند پر۔ کیا قربان کی؟ نماز۔ ایک ایک لفظ ذکر دے، مولا علی نے باری تیری نیند پر، وہ بھی نماز، اور نمازوں میں بھی کون سی نماز؟ وہ بھی ہے عصر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ فرماتا ہے سب نمازوں کی پابندی کرو، لیکن یہ بیچ والی اثر کو تو کبھی مت چھوڑنا، اس کو تو سب سے اعلیٰ نمازوں میں بھی رتبہ کس کا؟ اثر کا۔ فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی ہے عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور نماز تو باری مولا علی نے، صدیق کا مرتبہ اور اونچا، ان سے بھی اونچا، تو انہوں نے فقہی مسئلے کے اعتبار سے اور بڑی قربانی پیش کر دی۔ کون سی قربانی پیش کی؟ اب ایک مسئلہ ہے، علماء کرام سے آپ پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہو، سامنے ایک بچہ ہے روڈ کے بیچ میں بیٹھا، اسپیڈ میں سامنے سے گاڑی آ رہی ہے،
یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ سانپ آ رہا ہے اور اس کو سامنے سے دکھا کے ابھی اس کو کاٹ لے گا. اب ایسی صورت میں یہ بندہ نماز میں اس کو نظر یہاں ہے لیکن وہاں دکھ گئی کہ سانپ آ رہا ہے اور بچے کو کاٹنے والا ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو بھی تو پتا ہوگا کہ اس بچے کی جان بچانے کے لیے نماز، کیوں؟ جان کی حفاظت نماز سے بھی آ گیا، نماز سے بھی آ گیا. اس لیے بچے کی جان بچاؤ، کیونکہ نماز تو بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جان پھر سے نہیں آ سکتی. اس لیے آپ جان بچا لو اور نماز بعد میں پڑھو. نماز چھوڑ دینا وقت ضروری ہے. تو جان کی حفاظت فروض غرر میں سے ہے. فروض غرر کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے فرائض، ایسا فرض کہ جو فرضوں سے بھی اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے. اب بات کیا ہوئی؟ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی ہے عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ ترقی کے لیے، بلکہ صدیق تو دیکھو وہ اور بڑا کام کر گئے کہ سارے سوراخ ہجرت کی رات بند دیے اور ایک باقی رہ گیا تھا، وہاں پر پاؤں رکھ دیا. اب آ کر کے ایک جانور نے کاٹا، اور ظاہر بات ہے وہاں جو کاٹنے والا ہوگا وہ کوئی مکھی والا نہیں ہوگا اور کوئی مچھر نہیں ہوگا. ایڑی میں کاٹا جس کا اثر دماغ تک ہو اور جس کا اثر جسم تک ہو، پسینے سے شرابور ہو جائے. ظاہر بات ہے سب کو کامن سینس ہے کہ وہاں پر سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جان لیوا چیز ہے. تو جان لیوا چیز کاٹتے ہی نہیں بلکہ اور مضبوطی سے نکل نہ سکا. پہلے تو گمان تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، اس لیے رکھا تھا. اب یقین ہو گیا کہ ہے. جب گمان میں نہیں ہٹایا تھا تو یقین میں اب کیسے ہٹایا؟ پہلے تصور تھا، اب صدیق کی تصدیق ہو گئی ہے. سمجھا؟ تو اب تو تھا اندر. تو اب آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گمان ہوتا ہے تب تک خدمت میں رہتے ہیں، اور جب پتا چل جائے کہ آیا خطرہ، جب تک تصور اور گمان ہوتا ہے تب تک سب سینہ تان کر کے میں ہوں، ٹینشن مت لینا. اور جیسے ہی بھاری بھرکم کچھ دکھ گیا کہ سب کے سب صدیق ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے. ہم اور آپ کو کوئی مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو صحابہ کے طور پہ اب تک مٹانا چاہتی ہے. 1400 سال سے مٹانے میں لگے ہوئے، تاریخیں بدل رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا مرتبہ عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ گمان تھا تو قدم رکھا تھا، اور جب یقین ہو گیا تو اور دبا دیا، اور ایسا دبایا کہ پھر اس کو مجال نہیں ہوئی کہ باہر نکل سکے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے محسوس کیا کہ کچھ ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا تھا؟ حضور کچھ کام تھا، اور اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ دے دیں. اور وہ کاٹنے والا معمولی مچھر نہیں تھا ڈینگو کا، وہ تو سانپ تھا. پتا چل رہا تھا کہ اب جان جانی ہے. حالات تو یہی تھے، جان جانی ہے لیکن پھر بھی قربان کر رہے ہیں. جس جان کے لیے نماز جیسا فرض بھی توڑ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے ابو بکر جان دے رہے ہیں. ان کا رتبہ دیکھو کیا، اور وہاں بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، نہ تلاوت ہے. یعنی بظاہر روایتوں میں یہ چیز نہیں، بلکہ وہاں بھی جو ہائی لائٹ چیز ہے وہ آرام نہیں ہے، استراحت ہے. بہت محبت اور صدیق
جان، حقیقت تو یہ ہے کہ جان کی حفاظت تو خود جان خود فرائض کی، فرض نمازوں کی بھی جان ہے، حفظ جان بروز خلر کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ تو بڑا کریم ہے نا، واہ کیا جود و کرم، چہے بڑا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم اگر آپ کی نیاز اور آپ کے میلاد کے اوپر اگر 150 یا 200 یا 1000 روپیہ اگر دیتے ہیں تو یہ روپیے کے بدلے میں آپ اتنا سب ہمیں دے دیتے ہیں، تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو آپ اتنی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مولا نے تو نماز آپ کے لیے قربان کی، آپ نے ان کو بے شک دیا، آپ نے بے شک ان کو بدلا دے دیا۔ ہاں تو کریم ہے، تو نے ان کو جان، تو نے ابو بکر کو جان اور علی کو پھیر دی نماز۔ دعا میں جان جاتی ہوئی ابو بکر کی واپس ہوئی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام حالات سے جان چلی جاتی ہے، تو حضور نے جان کو بچا دیا۔ ہاں اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے بچایا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مختار کل حبیب کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ ہاں تو نے ان کو جان، ابو بکر کو جان اور علی کو پھیر دی نماز، سورج کو واپس پھیر دیا اور نماز ادا کروائی۔ ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، تو نے تو اپنا کام دکھا دیا لیکن وہ بھی تو اپنی غلامی دکھا گئے۔ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کے اوپر، جو کرنا فرض ہے مصطفیٰ کی غلامی۔ ان کے نام پر بشر کے اوپر کیا ضروری، بشر یعنی انسان کے اوپر کیا کرنا ضروری ہے، وہی فرما رہے ہیں بشر کے اوپر اتنا ضروری ہے، ہر بشر کی دل میں تمنا یہی ہونی چاہیے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہر بشر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان کر دے۔ تو جو کام بشر کی کرنی میں آتا ہے، بشر کی ذمہ داری میں آتا ہے، وہ تو کر چکے، علی بھی کر چکے اور ابو بکر بھی کر چکے۔ اے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے نماز بتا کے ادا کروا دی، انہیں دعا میں رحم لگا کر کے جان دے دی، لیکن وہ بھی تو اپنا حق تو ادا کر چکے، یا وہ تو کر چکے تھے جو کر ہے۔ جب انہوں نے جو کیا اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا، امت کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کے کرنے سے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے بھی فرض ہیں اس کے آگے سب فروع ہیں، بعد میں ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، بعد میں ہیں۔ اصل الاصول سب کی جان، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو یہ صحابیت کے آپ رتبے دیکھیں کہ جو اس مقام پر جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں آپ دیکھو کہ ساری عبادتیں اللہ کا فرض آپ ادا کرو گے تو صحابیت کا رتبہ، اللہ کے لیے آپ سب کچھ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ رتبہ نہیں عطا فرماتا، لیکن رتبہ دیتا کس کو ہے؟ رتبہ اس کو عطا فرماتا ہے کہ جو محبت کی نظر سے دل کو صاف ایمان والا لے کر کے ایک بار نبی کو دیکھ لے۔ یہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ ان کا جو منہ تک ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل ایمان جتنے بھی ہیں، جو میں نے آپ کو اولیاء سے لے کر کے مراتب آپ کو گنائے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ارشاد فرمایا کہ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، خدا کا رتبہ نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ سب کہاں مکھا کے الزام لگاتے ہیں
یہ لوگ نبی سے مانگ کر کے نبی کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں. اعلیٰ صاف فرما دیا الوہیت یعنی خدا ہونا یہ احمد نے نہ پائی. نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث، میرا غوث سب کچھ ہے، نبی نہیں. مرتبہ دیکھو کیسے سمجھا. الوہیت یہ احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث. اب نبوت کے بعد کیا کون سا رتبہ؟ پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث. اور تابعی میں بھی ہزاروں تابعی سے تو فضوں، ہاں ہزاروں تابعی سے تو فضوں، ہاں وہ رتبہ مجھ ملک فاضل ہے یا غوث. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، اس اعتبار سے وہ اونچے ہیں، اور نبی کے زمانے کے قریب ہے اس لیے وہ اونچے ہیں. تو بہرحال مرتبوں کو آپ سمجھو کہ یہ سارے کے سارے لوگ، سارے اولیاء کرام اگر مل جائیں تو ایک آخری صحابی کے ادنا درجے تک بھی وہ پہنچ نہیں سکتے. اب صحابہ کا جب دور شروع ہو جاتا ہے، پھر صحابہ میں رتبے، پھر جیسے ولیوں کے اندر ہماری نظر میں ولی جتنے بھی ہیں وہ سب بہت اونچے مرتبے والے. اب ان کے اندر کی دنیا میں جب چلے جاؤ تو وہ جس سے جو اونچا پھر وہ جانے. ہم یہاں ولایت کی دنیا سے باہر ہیں، اس لیے ولی ہمارے خواجہ، ہم سر جھکاتے ہیں، لبوں کو چوکھٹ پر لگاتے ہیں، چومتے ہیں. یہ ہمارے اوپر فرض ہے عقیدتاً کہ ہم چومیں، ہم ان کی ادب کو اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ یہ اگر نہ کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے. ان کی محبت کو دل میں بسانا ضروری ہے. تو جتنے باہر ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا وقت کا مفتی ہو، بڑے سے بڑا وقت کا محدث ہو، جتنے بھی ہیں سب کے سب غریب نواز کی بارگاہ میں گردن جھکاتے ہیں. کیوں؟ ولایت کے جو باہر کے ہیں گردن جھکا رہے ہیں. اب وہ ولایت کی دنیا میں اگر جا کر کے دیکھو تو بغداد کے منبر سے غوث پاک اعلان کرتے ہیں میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے، تو خود غریب نواز اپنی گردن جھکا رہے ہیں. اپنے اندر کی باتیں ہیں، یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں. اب اندر کی باتوں میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اندر جا کر کے ہم دیکھیں. ولایت کی دنیا الگ ہے، اندر کے راز وہی سمجھیں. حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں ایک دھوبی کپڑے دھویا کرتا تھا، شاید کبھی آپ نے یہ حکایت سنی بھی ہو. اور وہی دھوبی ایک جلالی بزرگ پیر کمال شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی کپڑے وہی دھوبی دھوتا تھا. یہی دھوبی دونوں بزرگوں کا کام کرتا تھا. دھوبی اور دھوبر کے یہاں پر اولاد نہیں تھی، یا تھی تو لڑکا نہیں تھا. دونوں نے بہت سارے علاج کیے اور بہت ساری دعائیں کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے. کسی نے کہا کہ تم تو دو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر کے کام کرتے ہو، وہی کچھ کرو. تو انہوں نے گزارش کی حضرت شاہ عالم سے، حضور آپ کچھ کہہ دیں، کچھ کر دیں تاکہ ہمارے گھر لڑکا پیدا ہو جائے. پہلا دعا لے کر کے گئے. اب گئے اور ولادت ہوئی تو دیکھا کہ یہ لڑکی ہے، پیدا ہونے والی کیا ہے؟ لڑکی ہے. سیدھے دوڑے حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دائی کو ساتھ لے کر کے کہتی ہے کہ یہ تو حضور آپ نے کہا تھا بچے کا، اور یہ بچی ہے. شاہ عالم اقلیم میں ولایت کے شہنشاہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک نے اپنے بغداد کا، عراق کا فیض جس کے ہاتھوں پر جاری فرمایا، غریب نواز نے چشتیت کی ہانڈی کا فیض جس کو عطا فرمایا، وہ حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، ارشاد فرماتے ارے دیکھو غلطی سے دیکھنے میں تمہیں بھول ہوئی ہوگی، لڑکا ہے. گھر گئے، گھر جا کر کے دیکھا واقعی لڑکا ہے. اب خوشی
خوشی خوشی گئے کہاں پر؟ پیر کمال شاہ دوسرے بزرگ، ان کے پاس گئے. اب جا کر کے وہ جلالی، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ نہیں لڑکی ہوگی. اب یہ گئے، یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ آپ نے بولا تھا لڑکی اور یہ دیکھو لڑکا ہوا، ایسا نہیں، عقیدت سے خوشی سے دکھانے کے لیے. حضور دعا مل گئی آپ کی دعا سے، لڑکا ہو گیا. فرماتے کیسے لڑکا ہوا؟ تو لڑکی ہے. پھر دیکھا لڑکی، اب پھر رونے دھونے لگے، کیا ماجرا ہے؟ پھر بھاگے شاہ عالم کے پاس. حضور یہ تو عجیب ہو گیا، ایسا ہوا کہ حضور یہ تو لڑکی ہے. کہا نہیں، دھیان سے دیکھو میاں لڑکا ہے. لڑکا. اور اب کی بار فرماتے کہ اب دوبارہ وہاں مت جانا، اگر لڑکی بنانا ہو تو جانا، ورنہ دوبارہ وہاں مت جانا. روحانیت میں اور جیسے دنیا کے اندر ایک مثال صرف سمجھانے کے، ورنہ یہ مثال کو وہاں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سب نیتیں خراب، یہاں سب عمل خراب. ہماری گندی دنیا کی اس پاک ولایت کی دنیا میں کیا مثال؟ لیکن صرف تقریب فہم، یعنی کہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو صرف ایک داخلہ دے رہا ہوں کہ جیسے بھائی ہوتے ہیں، ہوتے تو سگے بھائی ہیں، لیکن جب بزنس کا کمپٹیشن آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دکان پر پہنچتے ہی جیسے ایک دوسرے کے دشمن ہے نا، اور گھر آ کر کے تو میرا لقمہ کھا میں تیرا لقمہ کھا. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. بزنس کے معاملے میں بالکل نہیں بنتی ہے، اور ایسے باہر کی دنیا میں بالکل ایک ہوتے ہیں. دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، لیکن بزنس کے اندر حریفائی ایسی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے مخالفت میں لگے رہتے ہیں. بلا تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ اولیاء کی دنیا بھی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ولایت کے رتبوں کے اندر آپس میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کے زیادہ قریب، میں آگے بڑھوں، وہ کہ میں آگے بڑھوں. اس لیے ولایت کی لائن میں کبھی کبھی دو بزرگوں کا روحانی اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن شریعت کے مطابق ذرہ برابر وہ گنہگار نہیں ہوتے، کہ ان کے دل ایسے صاف ہوتے ہیں کہ سلام سامنے سے کرتے ہیں. جن سے اختلاف ہوتا ہے ان کے دل کے اندر کبھی ان کے حسد نہیں ہوتا، کسی کے سامنے کبھی برائی نہیں کرتے. شاہ عالم نے کہا تو کیا کہا؟ وہاں مت جانا ورنہ پھر سے لڑکی ہو جائے گا. رتبہ بتا رہے ہیں. ایک اور آگے کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابو احمد دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں. وہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ایسے تھے کہ جن کو ولایت کا بہت اونچا مقام قطبیت حاصل تھا، اور حضور غوث پاک خود شہنشاہ اولیاء. حضور غوث پاک کی ولایت کی شہرت ہوئی. اب ایک تاجر بہت بڑا بزنس مین، مختصر میں آپ کو میں بتاتا ہوں. بزنس مین کو لاکھوں کروڑوں کا بزنس کا مال لے کر کے جانا تھا کسی دوسرے کے شادی. آج کی طرح نہیں کہ شو روم اپنے شہر ہو، دکان ہو، وہ ڈاؤن ہو، بلکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو تجارت کا سامان ہوتا تھا عام طور سے ایک جگہ کی چیز کو بیچنے کے لیے دوسری جگہ پر جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے وہ بزنس مین اپنا سامان لے کر کے بیچنے کے لیے چلا. جب گیا، جانے سے پہلے اسی وقت یہ عقیدہ ہے کہ لوگ بزرگوں سے دعائیں لے کر کے جاتے ہیں. حضرت ابو احمد دباغ کا یہ مرید تھا، آ کر کے حضرت سے کہتا ہے کہ حضور تجارت کے لیے بہت زیادہ سامان ہے اور لے کر کے جانا ہے، ڈاکوں کا خطرہ ہے، دعا کر دیجیے اور کہیے کہ حضور میرا جانا اچھا ہے نا. آپ نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ کو دیکھا، ایسے پہنچ والے تھے اور فرماتے کہ نہیں یہ سفر مت کر، اگر جائے گا تو ڈاکوں کا حملہ ہوگا، مال سامان لوٹ لیا جائے گا اور تیری جان بھی چلی جائے گی، مار ڈالیں گے. یہ ڈر گیا، سہم گیا. لیکن یہ بزنس والے میمن حضرات بہت الگ ہوتے ہیں. یہ بزرگوں سے فائدہ اٹھانا یہ آپ میمنوں سے سیکھو کہ کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. وہ ہم آپ جائیں گے تو کہیں گے میں یہ چیز کے اندر مجھے 10,000 روپے فائدہ ہوتا ہے تو کوئی نقصان تو نہیں ہے، میں کروں کہ آپ ہمیں ایسا پوچھیں گے. لیکن میمن اگر ایسا پوچھے حضرت ایسی دعا کرو کہ یہ میرا کام
دعا کی گزارش نہیں کرتے. ان کے دماغ میں نیتیں پکی ہوتی ہے اور وہ نیت لے کر کے جاتا ہے مجھے یہ کروانا ہے. آپ جاؤ گے تو یہ سوچ کر کے جاؤ گے کہ کرواؤں کہ نہ کرواؤں, جیسا وہ کہیں گے ایسا کروں گا. اور یہ جو جاتے ہیں تو ایسا لے کر کے جاتے ہیں یہ کروانا ہے. سمجھا؟ تو وہ بھی پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس وقت. یہ ہمارے ممبر صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو بہرحال وہ تجارت کے لیے جانا ہی تھا. اتنا سارا فائدہ لاکھوں کروڑوں کا دکھ رہا تھا اور اپنے پیر صاحب نے تو روک دیا. اب جب پیر صاحب نے روک دیا تو ایسے ٹائم پر یہ اپنے پیر کو بھول جاتے ہیں اور سوچا کہ غوث پاک بہت بڑے مرتبے والے ہیں, چلو ان کے پاس چلتا ہوں. اب فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرتا ہے کہ حضور ایسی ایسی مجھے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کیا کہا, سیدھی اپنی نئی بات رکھی اور کہا کہ مجھے اس طرح سے جانا ہے, حضرت دعا کرو کہ کوئی خطرہ نہ ہو, ڈاکو نہ آئے اور لوٹ مار نہ ہو جائے. خطرہ بہت زیادہ جنگل میں رہتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا سکون سے پیسہ کما کر کے واپس آ. وہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی بڑی, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسے نہیں تھے. سمجھے؟ وہ صرف کیا چاہیے, کیا چاہیے, بولا کہ یہ چاہیے تاکہ 5,000 نہ ہو جائے. اس زمانے میں پیسہ لیتے نہیں تھے بلکہ ان کے تو لنگر چلتے تھے جس سے کھلاتے تھے. تو وہ پیر تھے. تو وہ انہوں نے کہا تھا لوہے محفوظ دیکھ کر کے کہا تھا, اور ادھر غوث پاک فرماتے ہیں بے دیکھے کہ واپس آ جائے گا اور مال فائدہ جمع کر کے آئے گا. اب یہ تو جیسے ادھر چھٹی دوسری بار گئے بغیر سیدھا تجارت کے لیے نکل گیا. اب نکل گیا اور تجارت کامیابی سے بہت مال بیچا, خوب لاکھوں کمایا, واپس آیا. جنگل کے اندر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا اور اس پڑاؤ کے اندر اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے ڈاکوں نے حملہ کر دیا. سارے قافلے والے قتل ہو گئے. اس کو بھی گلے پر چھری رکھ دی, اس کا سارا مال پیسہ سب لوٹ لیا, اس کو بھی کاٹ کر کے چلے گئے. اب اس کے بعد یہ ہڑبڑا کر کے سپنا ایسا خطرناک دیکھا, آنکھ کھل گئی, فوراً بھاگا سیدھے بغداد پہنچا اور کامیابی کے ساتھ سکون کے ساتھ آ گیا. جا کر کے سیدھا غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت سے گیا کہ حضور آپ نے دعا دی تھی, میں تجارت کامیابی کے ساتھ کر کے آ گیا ہوں. اب دیکھو آج کے زمانے کا اگر کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ دیکھا اپنے ہیں, دیکھا میں بولتا ہوں کہ میرے پاس آنے کا, میرا مرید بن جانے کا ہے نا. لیکن یہ وہ زمانہ نہیں تھا. وہ زمانہ ایسا کہا تھا کہ تو لٹ جائے گا, مر جائے گا اور مال بھی ختم ہو جائے گا. حضور غوث پاک کے ارشاد فرماتے ہیں بے شک عباس نے جو کہا وہ حق کہا تھا. تو اگر جاتا تو ایسا ہی ہوتا, تیری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا, تو ضرور مرتا, تیرا مال ضرور لٹ جاتا. انہوں نے بات غلط نہیں کہی تھی, بہت بڑے پائے کے کتب ہیں. انہوں نے لوہے محفوظ دیکھ کر کے تجھے کہا تھا. کون سمجھا رہے؟ غوث پاک سمجھا کہ انہوں نے تیرے پیر نے حق کہا تھا, لیکن تو جب میرے پاس آیا, میں نے رب کی بارگاہ میں گزارش رکھی تو اللہ نے تیری اس تقدیر کو میرے کہنے سے بدل دیا اور تجھے نفع عطا فرما دیا. میری تقدیر بری ہو تو بنی کر دے. یہ مت سمجھنا کہ وہ نیچے ہے, وہ بھی بہت اونچے ہیں. آپ دیکھو کہ وہ کتنا مبارک زمانہ تھا کہ جس میں ایک ولی دوسرے ولی کی تعریف کرتا ہے. اور ہر زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو حقیقت میں اوریجنل جو ہوتا ہے وہ دوسرے ولی کی ہمیشہ تعریف ہی کرتا ہے. جو ڈپلیکیٹ بنتے ہیں ان کو علماء سے بھی ہوتے ہیں اور ولیوں سے بھی.
صرف وہ اگر اوریجنل بات آ جائے گی تو پھر لوگوں کی جیب، پیسہ ان کی جیب میں نہیں بلکہ مسجد میں چلا جائے گا، مدرسوں میں چلا جائے گا، لوگ تعلیم بڑھانے لگیں گے، لوگ بیواؤں کے پیچھے خرچ کرنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مولانا شبیر وغیرہ، یہ مولانا طاہر وغیرہ، یہ علماء تو ایسے ہیں نا کہ یہ لوگ تو نیک راستہ بتاتے ہیں. نیک راستہ ایسا بتاتے ہیں کہ تم بیوہ کے پیچھے خرچ کرو اتنا ملے گا، یتیم کے پیچھے خرچ کرو اتنا ملے گا، یہ ان کے پیچھے مسجد میں یہ ضرورت ہے، مدرسے میں یہ ضرورت ہے. یہ ساری فضیلتیں بتاتے ہیں، اپنی جیب کی فضیلت نہیں، دینی راہ کی فضیلت کو بتاتے ہیں. اور جو نقلی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر دے دو تم جنت میں چلے جاؤ. تو بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ وہ بھی حق ہے، اور یہاں تو آیا تو تیری تقدیر کو بدل دیا گیا تھا. حضور شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ آئی بھوبن تو کہتی ہے لڑکی ہو گئی. کہا کہ ہاں اب لڑکا ہے لیکن اب دوبارہ مت جانا، کہ وہ بھی ملائے والے. یہ ولیوں کے اندر کی بات ہے، ولیوں کے اندر کی بات ہے، باہر والوں کو تاک جھانک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب ولیوں کی دنیا ہمیں ایسے جھانک کر کے کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر صحابہ وہ درجہ تو اتنا ہو جائے کہ وہاں جھانک بھی نہیں سکتے، وہاں تو نظر کی رسائی نہیں ہے. اب وہاں یوز کر کے کوئی کہے کہ یہ حق یہ باطل، کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صحابہ کے مرتبے آپ کو یوں گناتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا. ارشاد فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ان کے بعد دوسرا مرتبہ عمر فاروق کا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. پھر حضرت عثمان غنی زاہد مسجد احمدی پر درود، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. پھر چوتھا مولا علی کا مرتبہ، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طبع دست قدرت پہ لاکھوں سلام. پھر ان چاروں کے بعد وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. پھر ان 10 کے بعد جان ساران بدر و احد پر درود، اصحاب بیعت رضوان فرماتے ہیں جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. پھر ان کے بعد جتنے بھی مومن پیشے فتح مکہ سے پہلے ہجرت والے جو مومن ہیں، مہاجرین ہیں، ان کے بارے میں مومنین پیشے فتح، اور ان کے بعد فتح مکہ کے بعد ان میں حضرت امیر معاویہ بالاتفاق ان میں اور بالاختلاف پیشے فتح. بعض حضرات نے یہ بھی قول کیا کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور بعض کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد. مومنین پیشے فتح و پسے فتح سب اہل محبت کے لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا ہے ایک نظر، اس نظر کی بصارت سے آنکھ سے انہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، اس نظر کی بصارت سے لاکھوں سلام. اب وہ آپ سوچو کہ کہاں علی صحابہ کے رتبے میں، کہاں مولا علی، اور کتنے بعد میں فتح مکہ کے بعد والے ہے نا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار. علی اور معاویہ میں فرق مراتب بے شمار، حق بجانب حیدر کرار، حق بجانب حیدر کرار. عقیدہ سنو مسلک اعلیٰ حضرت کا. فرق مراتب بے شمار، حق بجانب حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار.
دان ان پر بھی کالے فجار. اس لیے صحابہ کرام سب کے سب رسول اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آیت اتار کر کے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے سارے صحابہ راضی ہیں. کل وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. اب جس کو اللہ جنت ہی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دے اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ. آپ بتاؤ کہ حضور کی دعا کا مرتبہ کیسا ہے؟ وہ اصل میں جو لوگ دعا کرتے ہیں لیکن جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ بیچارے کا سب ختم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ معاذ اللہ یوں لگتا ہوگا کہ وہ بھی دعا ایسی رسمی دعا ہوگی، لیکن حضور کی دعا ایسی دعا نہیں. وہ دعا جس کا جو بن بہارے قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں. یہ ایسے نبی کی دعا ہے کہ جو کبھی بھی رد نہیں جاتی ہے. نبی کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے. وہ نبی نے دعا کیا فرمائی؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اے اللہ اس کو ہدایت دینے والا بنا. اللہ کیسا بنا؟ ہدایت دینے والا، ومہدیا، اور خود اس کو بھی ہدایت یافتہ، جس کو خود بھی ہدایت ہو اور وہ دوسروں کو بھی ہدایت دے. ایسا معاویہ کو بنا، وہدی بھی، اور اس کے ذریعے خلق کثیر کو ہدایت عطا فرما. اب حضور نے جس کے لیے یہ دعا فرمائی ہو اور اس کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کہے کہ وہ جہنمی، اللہ اکبر، اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے جہنم کے کتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جہنم کے کتے میں اپنی طرف سے نہیں کہنا. حضور غوث پاک نے ان رافضیوں کو کلاب النار کہا. یہ غوث پاک کا مسلک ہے. تو غوث پاک کے مسلک میں جو ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے. دشمن احمد سے شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. یہ غوث پاک کا جو مسلک ہے وہی مسلک ہے امام احمد رضا ہے. تو بہرحال اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی فرقے ہیں تو ان دو کو یاد رکھنا. ایک وہ کہ جو رافضیت ہے، جو اہل بیت کی محبت کے پردے میں صحابہ کی دشمنی سکھاتے ہیں. صرف کور اہل بیت کی محبت کا ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی. کور ہوتا ہے اور اس کے اندر صحابہ کی دشمنی اصل مقصد ہوتا ہے. اور ایک دوسرا فرقہ خارجی. یہ خارجی ایسا ہے کہ جو نبی کی اتباع کے کور کے اندر، نبی کی اتباع، سنتوں کی پابندی کے کور کے اندر جو اہل بیت اطہار سے دشمنی سکھاتے ہیں. تو آج تو جشن ہی ہمارا دونوں کے خلاف ہے. رافضیت کے بھی خلاف جشن امیر معاویہ اور خارجیت کے خلاف جشن امام جعفر صادق. اعلیٰ حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ کہا تو پھر جعفر صادق کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت دیکھو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں. صادق کا تصدق، صادق الاسلام، جعفر صادق کی سچائی کا صدقہ، اس کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی صادق بے غضب راضی ہو، بے غضب راضی ہو. کاظم اور کیا شعر ہے. ایک ایک نام سے دیکھو کیسا معنی خیز یہ دعا کے الفاظ نکل رہے ہیں. بے غضب راضی ہو، یعنی راضی ہو جا کہ ایسا نہیں کہ پہلے جلال ہو اور بعد میں راضی ہو. جس کو پہلے عذاب ہوگا اس کے اوپر پہلے تو جلال کا اثر ہوگا، غضب والا اثر ہوگا، اور اس کے بعد پھر رضا والا جب اس کو جنت ملے گی. اگر مومن ہے تب کی بات ہے، رضا بعد میں ہے نا. گنہگار مومن کے لیے تو اے مولا ہم سے یہ نہیں بلکہ بے غضب راضی ہو. ایسا بے غضب راضی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے غضب کی تاکید کے لیے رضا ہے. بے غضب راضی ہو. اس کے بعد سے دو شخصیتوں کے بعد ایک ہے موسیٰ کاظم.
काजिम, इनके नाम के अंदर आता है मूसा काजिम। ये हजरत इमाम जाफर सादिक की औलाद। तो मूसा काजिम, काजिम अरबी लफ्ज है, इसका माना आता है गुस्सा पीने वाला। समझे? गुस्सा पीने वाला। कुरान क्या है? वल काजिमीन अल गैज़, वो लोग बड़े रुतबे वाले हैं कि जो गुस्से को पी जाते हैं। वल काजिमीन अल गैज़, वही काजिमीन से मूसा काजिम, और इसी मूसा काजिम शख्सियत से आला हजरत वसीला लेकर के दुआ करते हैं, ए अल्लाह इस मूसा काजिम के सदके में तू भी बेगज़ब हो जा, बेगज़ब हो जा। किसके सदके में? मूसा काजिम के सदके में। और उनके बेटे का नाम है अली रजा। क्या नाम है? अली रजा। रजा का मतलब राजी होने वाले। आला हज़रत फरमाते हैं राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। काजिम के सदके में बेगज़ब हो जा और रजा के सदके में राजी हो जा, और सिद्के सादिक के सदके में हमें सादिकुल इस्लाम कर। अल्लाह, सिद्के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर। हजरत इमाम जाफर सादिक। आपसे किसी ने पूछा कि ऐसे तो वलियों के अंदर वली होता ही वो है जो सादिक हो, जो काजिम होगा वो कभी वली नहीं होता। काजिम का मतलब झूठा और सादिक का मतलब सच्चा। हमेशा जो सच बोले वली तो वही होगा। तो एक बार भी अगर झूठ बोले, शरीयत के मामले में तो झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, दुनिया के मामले में भी अगर झूठ बोले तो भी क्या है? हराम है। वो फासिक हो जाएगा, कभी वो उस हालत में विलायत को पा नहीं सकता है। तो सादिक होना ये तो हर वली की पहचान है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि मोइनुद्दीन सादिक, मोहिउद्दीन सादिक, मूसा रजा सादिक, अली रजा सादिक। लेकिन जैसे ही नाम आता है हजरत जाफर तो क्या कहते हैं? हर बच्चा बच्चा जाफर है। किसी ने पूछा कि हुजूर आपके पीछे रकम, या तो किसी और से पूछा कि जाफर सादिक को जाफर सादिक क्यों कहते हैं? तो जवाब मिला कि वलदनी सिद्दीक मर्रतैन, सिद्दीक से मुझे दो तरह से निस्बत है, ननियाल से भी नदियाल से भी। इस तरह से दो तरह से सिद्दीक से निस्बत है, तो इसलिए वो सिद्दीक और उनके नीचे आकर के मैं, तो सिद्दीक की औलाद से आप नदियाल की तरफ से औलाद सिद्दीक अकबर थे, और नदियाल की तरफ से औलाद मौला अली इमाम हुसैन की औलाद। एक तरफ से अलवी सैयद और एक तरफ से सिद्दीकी सैयद, दोनों तरफ से ये मुबारक खानदान से थे, इसलिए आपको जाफर सादिक कहा गया। जाफर का मतलब क्या होता है जानते हैं? अब ये लाइन को आप समझो पहले, आप लोग बोलोगे बंद कर दो। हजरत जाफर सादिक ये अहले बैत के इमामों में से है। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जो छोटे बेटे हैं, उनके बेटे इमाम सज्जाद, जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जो करबला में से वापस आए थे, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मुहम्मद, जिनका लक़ब है बाकिर, और हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक। समझा? ये सिलसिला नसब का है। इमाम मोहम्मद बाकिर जो है, इनको बाकिर क्यों कहा गया? इसलिए कि पूरा नाम इनका लक़ब है बाकिरुल उलूम वल मारिफ। बाकिर का मतलब होता है चीरना, और चीर करके अंदर से निकालना। ऐसे इंसान को बाकिर कहते हैं। ये अहले बैत की वो मुबारक हस्ती है कि इल्म और मारिफ का ऐसा खजाना खानदान से, बाबो मदीनतिल इल्म से मिला था, विरासत में मिला था, खून में आया था, कि बड़े बड़े उलमा मशाइख जब किसी मसले में अटक जाते थे तो इल्म के कबर को फाड़ करके अंदर से इल्म के गौहर अता फरमाते थे। यानी कि ऐसी गुत्थियां सुलझाते थे कि जिसके सामने बड़े बड़े उलमा जहां आजिज रह जाते थे,
اس لیے اس وقت کے علماء نے ان کو باقر العلوم کہا. باقر کہتے ہیں جیسے جو زمین کے اندر ہو اس کو کھود کر کے نکالنا، یا جو چھپا ہو اس کو پھاڑ کر کے باہر لانا، اس کو کہا جاتا ہے باقر. اب باقر کے بیٹے جعفر، جعفر کا مطلب ہوتا ہے نہر. کیا ہوتا ہے؟ نہر. نہر کہاں سے جڑی ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں پانی کا مرکز ہوتا ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے اور پھر نہر کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے. جعفر کا مطلب نہر، باقر کا مطلب خزانہ. اب گویا کے علم کے خزانے میں بورنگ امام باقر کرتے ہیں اور اندر سے علم کا خزانہ نکالتے ہیں، اور بیٹا جو جعفر صادق ہے اس کی نہر میں ڈالتے ہیں، اور اس نہر کے ذریعے پوری امت کو علم کی دولت عطا فرماتے. یہ باقر اور جعفر صادق کا یہ احسان ہے امت مسلمہ پر. اور یہ صرف لفظی نہیں ہے، بولنے کی بات نہیں ہے. اب اس کو حقیقت میں ثبوت کے ساتھ سنو. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے زمانے میں تھے. آپ نے صحابہ میں سے بھی کسی کو دیکھا ہے، غالباً حضرت انس بن مالک کو یا حضرت جابر کو، کسی کو آپ نے دیکھا ہے تو جس سے آپ کی تابعیت ثابت ہوئی. اور حضرت امام زین العابدین جب با حیات ظاہری، آپ ظاہری زندگی میں تھے، تبھی آپ کی پیدائش ہو چکی تھی. 15 سال تک تربیت امام زین العابدین نے ان کو عطا فرمائی. کتنے سال تک؟ 15 سال جس نے گزارے کس کی تربیت میں؟ کربلا سے جو آئے تھے امام زین العابدین، ان کی بارگاہ میں تربیت پائی. بتاؤ صبر کتنا پھوٹ پھوٹ کے برابر ہے، اور زیب سجاد کی سجدوں کی عبادت کا نور کتنا برابر ہے. اور باقر العلوم کے تو تھے ہی شہزادے. اب یہ امام جعفر صادق علم کا ایسا خزانہ، اس زمانے میں جو اولیاء جو مشہور ہوتے تھے ولایت میں، وہ ولیوں کی دربار ایسے ہوتے تھے جہاں سے علم کا خزانہ بھی بڑھتا تھا. وہ خانقاہ ایسی ہوتی تھی کہ آج کی طرح خواہ مخواہ نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی؟ خانقاہ ہوتی تھی. اور آج کیا ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، کچھ کو چھوڑ کر کے خواہ مخواہ ہے نا. وہ خانقاہ ایسی تھی حضرت امام جعفر صادق کی کہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر، اب ان سے بڑا اس زمانے میں باپو کون ہوگا؟ اہل بیت کے امام، سچے پکے سید، جن کے رگ دیشے میں خون نبی جاری ہے، پیور خون نبی جاری، وہ حضرت جعفر صادق. دینا ہے ان کو بچانا ہمارا کام. ابن انس رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے بخاری سے بھی پہلے صحیح حدیث کی کتاب کی جس کو معطا شریف کہا جاتا ہے، وہ معطا شریف کے مصنف، یہ جانتے ہیں معطا شریف کو روایتوں میں کچھ ایسا آتا ہے کہ کنویں میں ڈال دیا، اور پھر چند دنوں کے بعد اس کو وہاں سے نکالا. پانی کے ایک قطرے کا اثر نہیں تھا، حدود جیسے تھے ویسے باقی تھے. امام مالک فرماتے ہیں کہ اب میں نے سمجھا کہ اللہ کو یہ قبول ہے، اب اس کتاب کو میں آگے بتاؤں گا. اور آج کل تو جو ملا نہیں تھے
جو مصنف کا آگے نام آ جانا چاہیے، ہاں یہ بھی کتاب والے ہیں۔ یہ طاہر نے کتنی لکھ ڈالی ہے؟ یہ طاہر نہیں ہوتا ہے منہاجی، کتنے لکھ ڈالی سب چنا کر کے۔ لیکن کوئی کتاب ایسی ہو جس کو آپ اگر بھوک بھی دے کبھی، کتاب اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہر پڑھنے والی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے، اس نے کچھ دنیا میں بھی لکھی ہے نا۔ تو معاذ اللہ ہمارا وہ کام کہ دینی چیز کے اوپر بھوکیں، ہم تو دنیا بھی ایسی چیز کہ جس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اگر اس کے سادے برت کے اوپر اگر آپ کا تھوک کا ایک اگر چھینٹا پڑ جائے تو وہاں سے بدبو کبھی نہ جائے، وہ دریا میں کیا پھینکے گا۔ امام مالک حضرت علامہ ابن العربی محی الدین ابن عربی، جس کو شیخ اکبر کہتے ہیں، آپ نے فصوص الحکم لکھی۔ فصوص الحکم لکھ کر کے کعبے کی چھت پر جا کر کے رکھا ہے، اور 1 سال کے بعد وہاں سے نکالا۔ اس کے بیچ میں بارش کا بھی موسم آیا، سردیوں کا بھی موسم آیا، سب موسم گزر گئے۔ 1 سال میں تو سب موسم آ ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کتاب نکالی، جو کی تو تھی، جیسے رکھی تھی ویسے اتری۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے۔ موطا امام مالک کو ایسے تجربہ کیا گیا، اور اس کے بعد آج دنیا میں اس کے کئی حصے الگ الگ ہوئے۔ موطا امام محمد آج پوری ہندوستان کی سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے تقریباً۔ تو یہ ایسی مقبول کتابیں ہیں کہ جو صحیح نیتوں کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ پتہ لکھا تو بہت کچھ گیا، لیکن سب چلا گیا، اور فتاوی رضویہ جیسی آج تک چل رہی ہے، اور انشاءاللہ چلتی بھی رہے گی۔ جو نیک نیتوں کے ساتھ جس کو لکھا گیا وہ باقی رہتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ محدث مدینہ کہ جن کی حدیث ساری کتابوں میں آپ کو ملے گی۔ محدثین کے جو شیخ مانے جاتے ہیں، تابعین کے اندر جلیل القدر تابعی محدث ہیں، جن کو تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ حدیث زبانی یاد ہیں، وہ امام مالک اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ آپ سوچو کہ کیسا محدث اہل بیت نے امت کو عطا فرمایا۔ پھر یہ تو حدیث، اب ان حدیثوں سے مسئلہ نکال کر کے بیان کرنا کہ رکعت کیسے باندھیں گے، جو حدیث میں وہی ہمیں تو کرنا ہے۔ حقیقت میں حدیث والے تو ہم ہی لوگ ہیں، اہل سنت ہی اہل حدیث ہیں، لیکن وہ خبیث لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں۔ بہرحال تو مسائل کو نکالنا اور امت کو بیان کرنا، حدیث سے مسئلہ نکال کر کے بیان کرنا، یہ آسان چیز ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ فضل عطا فرمائے۔ تو پوری امت میں 77% یا 78% شروع سے لے کر ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک کی امت میں 75% سے زیادہ لوگ جس کے بتائے ہوئے مسئلوں پر آج تک عمل کرتے آئے اور کریں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا عرس پاک 2 شعبان کو آتا ہے، شعبان کی 2 تاریخ کو۔ وہ فقیہ اعظم، وہ امام الائمہ، سراج الامہ، جس کی تقلید کرنے والے خود خواجہ غریب نواز، ایسے ایسے اولیاء جن کی تقلید میں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ پورے علوم و معارف کے ساتھ جب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گئے، 2 سال تک جعفر صادق سے پڑھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال میں نے جعفر صادق کی بارگاہ میں نہ گزارے ہوتے تو بھلے کتنا ہی پڑھا لیکن میں ہلاک ہو جاتا۔ لولا السنتان لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال وہ نہ ملے۔ یہ فقیہ اعظم امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ تو قیامت تک آنے والے سارے علماء علم دین کے معاملے میں ایسے ہیں جیسے امام اعظم کے بچے ہیں، سب کے سب امام اعظم کے بچے ہیں۔ تو فقہی مسائل میں جس نے دنیا کو سب سے بڑی دولت دی وہ امام اعظم، کس کے ہاتھ نیچے پلے ہیں؟ امام جعفر صادق، جس نے حدیثوں کا خزانہ بخاری جیسوں کو دیا، مسلم جیسوں کو دیا، وہ امام مالک کس نے پیدا کیے؟ امام جعفر صادق نے۔ دنیا سائنس والی دنیا بھی کوئی اترائے نہیں، آؤ اہل بیت کی بارگاہ میں تم بھی۔ آج دنیا کے اندر سائنس کی لائن میں، ٹیکنالوجی کی لائن میں
जितनी भी चीजें मलम दवा से लेकर के साबुन है या जितनी भी चीजें केमिकल के यूज से जो बनती है, उस केमिकल के यूज के अंदर एक मादा जरूर होता है जिसको तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजाब, एसिड। दवाओं के अंदर भी होता है, उसका फॉर्म बदल जाता है, लेकिन होता सबके अंदर है। क्लीनिंग वाली जो चीज हो, ये डिटर्जेंट वगैरह, पाउडर है, फिनाइल है, हर चीज के अंदर बॉम्ब, गोले, बारूद, सारी चीजों के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? तेजाब का, एसिड का। अब ये जो एसिड और तेजाब है किसकी तरह जानते हैं? एक है हजरत अबू मूसा जाबिर इब्ने हय्यान। ये बहुत बड़ा कीमियाई शख्स है, बहुत बड़े कीमियाई शख्स। कीमियाई केमिस्ट को कहते हैं। ये केमिस्ट उस जमाने के कि ये ऐसा हुनर था इनके पास कि पत्थर के ऊपर कुछ तजर्बे करते थे, कुछ चीजें लगाते थे और गर्म करना, पिघलाना, ये सारे अमल के बाद वो पत्थर से सोना बनाया करते। ये ऐसे जाबिर इब्ने हय्यान, इन्होंने बगदाद आकर के पूरा इल्म बगदाद में आकर के पहले पढ़ा और फिर मदीना शरीफ गए और इन्होंने कीमिया का जो नुस्खा है और केमिस्ट्री की जो लाइन है, ये सारी लाइन हजरत इमाम जाफर सादिक से आती है। इमाम जाफर सादिक की एक यूनिवर्सिटी है, कहने में दिखने में एक कमरा था छोटा, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता था, जहां से साइंस भी पैदा होती थी, जहां से इल्म हदीस के ताजदार निकलते थे, फिक़ह के ताजदार निकलते थे और विलायत की शहनशाही भी जहां से निकलती थी। अभी वो तो बाद में आपको बताता हूँ। कीमिया की बात आप सुने तो वो कीमिया का इल्म लेकर के जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पढ़ के निकले और पढ़ने के बाद फिर अपने जब काम पर जब वो लग गए, अब इन्होंने अपनी जिंदगी का रोज डॉक्टर का, इंजीनियर का काम क्या होता है, अपने एतबार से सब चीजें बनाना, सोच करना। अब वो कुछ गंधक, चूना और लोहा, तांबा, ये सारी चीजें मिल करके मिला करके एक्सपीरियंस के जमाने में वो लग गए, एक्सपीरियंस करने लगे। अब वो लैब में अपने जब लग गए तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ चीजें जब इन्होंने पिघाली तो पिघल करके एक लिक्विड तैयार हुआ। लिक्विड बॉटल के जरिए दूसरे में आया और वो लिक्विड ऐसा जमा हुआ कि थोड़ा सा छलक गया। जब छलक गया तो नीचे गिरा तो उतना हिस्सा गोल साफ हो गया, ऐसे जैसे किसी ने जला दिया, ऐसा हो गया। तो आपको ताज्जुब हुआ कि ये क्या? रोजाना जो पानी पीता है वो सादा पानी होता है, आज ये कैसा पानी? पानी को फारसी में आब कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं आबे जमजम, यानी जमजम का पानी। तो आब का मतलब पानी, याद रखना। अब ये जब नीचे गिरा फिर उसको देखा तो कुछ नया निकला है। अब इसको बिता के दूसरी चीज के ऊपर तजर्बा किया तो वाकई वो तेज था, उन्हें के काबिल नहीं था, तो उन्होंने उसका नाम दिया, इराक के थे, नाम दिया तेज आग। क्या नाम दिया? तेज आग। तेज आग यानी जलाने वाला पानी। अब वही तेजाब आज हमारा तेजाब है, वही साइंस वालों का एसिड है, वही केमिकल है। ये सारी की सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। ये तो एक चीज बताई, ऐसे इतने सारे आले और मशीनरी उन्होंने दी है जो तारीख और सबूत के साथ गवाह कि आज के जमाने में नासा वाले उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसने दिया जाबिर इब्ने हय्यान, और वो जाबिर इब्ने हय्यान किसके पढ़े हुए? इमाम जाफर सादिक, वो अहले बैत है। बाबे मदीनते इल्म का ये खजाना है, साइंस वालों को ये अता फरमाया। अब विलायत की दुनिया में शहनशाह विलायत इमाम औलियाए ज़मा हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका नाम अबू यजीद है। इराक और उस तरफ से मदीना शरीफ से हिंदुस्तान में आते आते अलिफ रह गए और क्या हो गया? बायजीद। नाम क्या था? अबू यजीद, अबा यजीद, अबू यजीद, मुख्तलिफ एराब के साथ। और वो अबू यजीद से यहां करके क्या हो गया? बायजीद। अब ये हजरत बायजीद बुस्तामी मुसलसल हजरत इमाम जाफर सादिक से उन्होंने रूहानी तरबियत हासिल की। कई लंबे अरसे तक आपकी खिदमत में, बस आपके कमरे में रहते, खिदमत में रहते, पढ़ते, खिदमत करते, यही करते।
ایک بار ایسا ہوا، باادب کیسے تھے، ایک بار ایسا ہوا کہ کہیں پر حضرت امام جعفر صادق تشریف فرما تھے. آپ کو یاد آ کہ کوئی چیز لانی تھی اپنے کمرے سے، تو ہمیشہ جو خادم ساتھ میں رہتا ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، وہی تھے حضرت بایزید بستامی. بایزید بستامی علیہ رحمہ وہ آپ کی خدمت میں تھے. ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ بایزید اپنے کمرے میں جا کر کے، وہ تاک ہے سامنے، اب وہ ایک کمرہ ہے چھوٹا، کمرے کے اندر ایک تاک ہے، اس تاک کے اندر یہ چیز رکھی ہے، وہاں سے وہ لے آؤ. حضرت بایزید بستامی عرض کرتے ہیں حضور کس طرف تاک تھا؟ برسوں جس نے اسی کمرے میں جعفر صادق کی بارگاہ میں نکالے، آج سوال کرنے پر کہتے ہیں حضور کون سا تاک؟ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک ہی تاک، وہ تمہیں پتا نہیں اتنے سالوں سے ہو. کہا حضور آپ کے قدموں سے نگاہ اٹھانے کی جرات کبھی نہ ہوئی، میں دیوار اور تاک کو کب دیکھتا. حضرت جعفر صادق دل سے دعا دیتے، فرماتے بایزید تیرا کام ہو گیا، جا بستان چلے جا، تجھ سے ایک ولایت کی جماعت پیدا ہوگی اور لوگ تجھ سے ہدایت حاصل کریں گے، کیا تیرا کام ہو گیا. یہ با ادب با نصیب. اور آج ہم اگر آئیں اپنے علماء اور مشائخ کو اوپر سے لے کر نیچے تک پورا تارنا، سب کچھ چیک کرنا، معاذ اللہ یہ ہماری آج فطرتوں میں چھا گیا ہے. وہ بایزید بستامی تھے کہ جعفر صادق کے قدموں میں جب رہتے تھے، سالوں تک خدمت جس نے ایک روم میں بیٹھ کر کے کی ہے، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ روم میں ایک تاک کس جگہ میں. ایسے جب ادب والے ہوتے ہیں تو ایسا فیض بھی ملتا ہے. تو یہ حضرت امام جعفر صادق نے روحانیت کا تاجدار پیدا کیا، وہ حضرت بایزید بستامی ہے. آپ دیکھو اہل بیت اطہار اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے علوم و معارف کے ایسے خزانے لٹا رہے ہیں. صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. آج حضرت امام جعفر صادق کے نام سے ہمیں صرف کھیر پوری یاد ہے اور کچھ یاد نہیں کے سوا اور کچھ یاد ہے. کسی نے کبھی یہ سوچا کہ جعفر صادق نے ایسا محدث پیدا کیا تھا، ہم ان کے نیاز کے پیسوں سے تھوڑا حصہ ایسے بچے کے پیچھے لگائے جو حدیث پڑھتا ہوگا، دارالعلوم میں دے کر کے اس کا پیسہ حدیث میں خرچ ہو. ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ جعفر صادق کے نام پر ہم چندہ اس لیے عطا کریں کہ تاکہ اس پیسے سے مسئلے مسائل پڑھ کر کے امام اعظم کی شاگردی والا بچہ پیدا ہو جائے؟ کیا ہم نے ایسا سوچا کہ اسکول میں پڑھنے والا کوئی غریب سنی انسان کہ جو ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر ابن حیان جیسے سائنٹسٹ کو پیدا کیا ہے، ان کے نام سے ہم کسی بچے کی کالج کی فی دے کر کے اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں. ہم نے آج یہ سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا. ہمیں صرف یاد کیا ہے کہ کھیر پوری کی تاریخ کون سی، بچوں کے ایگزام کی تاریخ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، مدرسے کے اندر پریکشا کب ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. بہت ساری اچھی باتیں ہوئی لیکن تھوڑی کڑواہٹ کو بھی برداشت کر لیجیے کیونکہ یہ حقیقت ہے. آج پوری امت کے اندر بزرگوں کے نام سے صرف کھانا پینا رہا ہے. بزرگوں کے نقشے قدم پر اگر ہم چلتے تو آج ہمارے اپنے ہاسپٹل ہوتے کہ ہماری عورتیں ڈیلیوری کے ٹائم پر بے خوف ہو کر کے مسلمان لیڈیز ڈاکٹر کے پاس آرام سے چیک اپ کروا سکتے. آج اگر ہم نے اپنے نیازوں میں سے تھوڑا سا پیسہ ادھر لگایا ہوتا، میں نیاز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بے شک نیاز نوری غذا ہے، چکن میں جانے سے نور پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک حد تک رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو فرض ہے اس کو ادا کریں، جو واجب ہے اس کو ادا کریں. مستحب کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے. فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کے اگر آپ مستحب کے پیچھے لگیں گے تو فرائض اور واجبات کی کوتاہی امت کو بڑی پریشان کرے گی. آج امت پریشان ہو رہی ہے. ہمارے پاس اپنے دواخانے نہیں ہیں، ہماری اسکولیں نہیں ہیں. اگر آج ہماری اپنی اسکولیں ہوتی تو آج بچوں کو روڈ پر نکالنا نہ پڑتا کہ ہمیں پردے کے ساتھ بیٹھنے دو، ہمیں دوسروں کی نگاہوں سے بچنا ہے. کالج کی بچیاں شرم کے مارے آج سڑک اور روڈ کے اوپر نہ بیٹھی ہوتی. کب؟ جبکہ ہم نے اپنی 11ویں کے لاکھوں روپے سے اگر 2-3 لاکھ روپے ہر سال اپنے اگر جمع کر کے
ایک اتحاد کے ساتھ اہل سنت کی ایک کالج اور ایک اسکول اگر ہر علاقے میں تعمیر کی ہوتی تو آج نیاز کھلانے والے ہزاروں ڈاکٹر ہم سے پیدا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ، فیضان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام ہمیشہ حقیقت سکھاتا ہے، صرف رنگ و روغن اور یہ ساری چیزیں اوپر کے دکھاوے نہیں سکھاتا۔ اسلام نے حقیقت سکھائی ہے، اور آج تک ان صحابہ کے دور سے آج تک جتنا بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اس امت تک اس لیے پہنچا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نیازیں کم کھلائی کھائی، لنگر کھلائے، ضرورت جس کو کھلانے کی تھی اس کو کھلایا، لیکن ساتھ ساتھ میں مالک ابن انس جیسے بزرگ بھی پیدا کیے، ساتھ ساتھ میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسوں کو بیس بھی عطا فرمایا، ساتھ میں ایسے بڑے وقت کے علماء جید تیار کیے، حضرت امام غزالی لوگوں کو عطا فرمائے۔ ان علوم اور معارف کے خزانے اور ان اسلامی اسکالرز کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ہم جینے کے قابل ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے جیسا کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہوتا، کوئی دین کا نالج بھی نہ ہوتا، کوئی ہسٹری بھی سلامت نہ ہوتی۔ وہ تو آبا تھے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تو آبا تھے تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو کہ کوئی چمکدار ہو جائے گا، کوئی پھر سے مجدد آ جائے گا، کوئی کرشمہ ہو جائے گا، ہم تو حق والے، ہم تو 11ویں والے، اللہ کی مدد آ جائے گی، لشکر اترے گا، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن 313 کی مدد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5000 کا لشکر بھیجا تھا۔ ارے ذرا سوچ تو بندے کہ 313 نے پہلے کیا کیا تھا؟ وہ 313 نے پہلے کیا جب انہوں نے اپنے عمل کی پوری کیپیسٹی جھونک ڈالی، آگے کا کام اللہ نے سنبھال لیا۔ آج ہم کو نمازیں پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے، آج ہم کو حق عالموں کی بات سن کر کے حق راستے پر چلنے کی فرصت نہیں، آج ہمیں حق راستہ قبول نہیں ہے۔ جو نام و نمود کے لیے 50 بیگے بنواتے ہیں، عالم دین سمجھاتا ہے کہ 50 کی 5 میں کرنا یہ مستحب ہے، اور 45 کا خرچہ اسکول اور کالج میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، اس سے دین کی تعلیم لینے والے آگے بڑھیں گے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی کیوں 5 لے کر کے لوگ کیا کہیں گے کہ اس بار تو اس نے 5 کھلائی ذرا، لیکن یہ بھی تو سوچ کہ 45 دیکھ کا جو مدرسے میں جائے گا اس سے کتنے عالم پیدا ہوں گے، اور اگر تیرے ان پیسوں سے 10 عالم بن گئے، سنیت کی جان کو سنبھالنے والے 10 علاقے میں پھیل گئے، وہابیت سے جہاں نیاز روکی ہوگی، یہ 10 میں سے ایک بھی اگر وہاں پہنچے گا وہاں نسلوں تک بھی نیاز کو چالو کروا دے گا۔ اور تو اگر یہ کرے گا تو کام آئے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی اور علم اسی کی بول بالا ہے، اور کیوں نہ ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا ہے ہر زمانے میں علم کا تباہی مچایا جاتا ہے، جو علم کا ساتھ لے گا قوم اونچی آئے گا۔ جب قوم کفار علم کا دنیاوی علم کا ساتھ لے کر کے اتنی اونچی آ سکتی ہے تو ایک مومن اگر دین کے علم کا سہارا لے لے تو کتنا اونچا جائے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہم اپنی یہ اندھی روش کو چھوڑ دیں، اولیاء کی عقیدت کو رکھنا ہے دل میں تو ہر بزرگ کے نام پر جو بھی مشہور ہیں ان کے بزرگ کی ہسٹری کو پہلے سنیں، علماء سے باقاعدہ گزارش کرو کہ ہمیں ان کی سیرت سننی ہے، ان کے علمی کارنامے کیا تھے، کیا 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 ہے یہ سنو گیا تو سن کر کے پھر آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ کمیٹیاں بناؤ، ایک کمیٹی ایسی ہو کہ جو صرف اسکول کا کام کرے، دوسری کمیٹی ایسی بنے جو صرف مدرسے کے تعاون میں لگی رہے، ایک کمیٹی ایسی ہو جو صرف بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ساری چیزیں الگ 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 بن جائے گا۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا بہت ہے، سب کے پاس ہے، یہ بہانہ بیکار ہے کہ مندی چل رہی ہے، یہ ساری مندیاں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب ڈی جے کی باری آتی ہے۔
یہ اس وقت ساری مندی کے شکلیں دکھتی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا دور دور تک کب مندی آئی ہے نا؟ کیونکہ مندی کو ناچنا ہے، بندی کو اگر ناچنا ہو تو مندی ختم. اور اگر یہی چیز ہمیں اگر مسجد اور مدرسے اور دینی کام میں کرنے ہو، 100 روپیہ تو بہت ہو گیا، رسید بھی چاہیے ہے نا؟ بات نہیں. یہ ہمارے دل ایسے ہو گئے ہیں. خدا اسلام کی حقیقت کو سمجھو. اور بزرگان دین کے جو فاتحہ ہم کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، بے شک نیاز کو قیامت تک جاری رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھے اور ہمیں اہل نیاز میں سے ہی بنائے، لیکن ساتھ میں اہل نماز بھی ہو. یہ ساتھ میں فرائض اور واجبات اور امت مسلمان کے کام کی چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ سنیت کی بول بالا رہے گی، اور اس میں جتنا بھی آپ کا روپیہ خرچ ہوگا قیامت تک نسلیں آپ کو یاد رکھیں گے. آج تقریباً 1300 سال گزرنے کے بعد بھی اعزاز کے نام پر جابر ابن حیان سب کو یاد ہے، اور آج ایک اس بندے کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ سائنس والے کیا اونچا کریں گے سر، ہمارے بندے نے لیا ہے. تو ذرا تم بھی تو چند بندے ایسے پیدا کر دو کہ جو ایسی شوध کی لائن کے ہوں، جو ایسے ڈاکٹر ہوں، ایسے انجینئر ہوں کہ جن کا کمال آئندہ کی نسلوں کے اندر باقی رہتا ہے. وہ اپنی عورتوں کو تم محفوظ کر لو، ایسی عورتیں میڈیکل لائن کی تیار ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے فیوز و برکات سے